السلام علیکم۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جو بھی اپنی اوقات سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، ذلت، رسوائی اور بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے، اور موجودہ حالات میں مودی اس کی بہترین مثال ہے۔ مودی کے جنگی جنون اور پاگل پن نے پورے خطے کو غیر یقینی صورتحال کا شکار کر دیا۔ مودی ہندوؤں کی کمتر سمجھی جانے والی ذات، تیلی کے غریب گھر میں پیدا ہوا ہے، جس وجہ سے اس نے 8 سال کی عمر میں ہی اپنے والد کے ساتھ اسٹیشن پہ چنے بیچنا شروع کر دیے۔ اب مودی کی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں کسی ڈگنیٹی آف لیبر کے خلاف نہیں ہوں، میں ہر کام کرنے والی کی عزت کرتا ہوں، لیکن وقت کے ساتھ ہر ایک کو اپنی سوچ جو ہے لوگوں کے حوالے سے بدلنی پڑتی ہے۔ لیکن مودی نے کیا کیا؟ اس نے ایک بھارتی انتہا پسند تنظیم RSS کو جوائن کیا، اور پھر RSS کے نمائندے کے طور پہ BJP میں چلا گیا، اور اس کی بات اب اپنی غربت کا رونا روتے روتے انتہا پسندوں کے ووٹوں سے 2001 میں گجرات کا وزیر اعلیٰ بن گیا۔ اس نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے غریبوں کا خون بہانے سے کبھی گریز نہیں کیا، اور کہنے کو یہ غربت کا رونا روتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے گجرات میں معصوم مسلمانوں کا خون بہایا۔ دنیا کے بیشتر ممالک نے اس کے اپنے ملک میں داخلے پر پابندی لگا دی، اور مودی مسلمانوں کے قتل عام کو اپنے لیے ایک اعزاز کی بات سمجھتا ہے۔ اس نے انتہا پسند ہندوؤں کی برین واشنگ کر کے ان کے دماغ میں بٹھا دیا کہ ہندوستان میں اقلیتی بیرونی لوگ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آئے روز ہندوستان میں سرکاری سرپرستی میں اقلیتوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ انتہا پسند مودی کے عزائم کی کوئی انتہا نہیں، اور اب وہ وزیر اعظم کے بعد شاید ہندوؤں کا بھگوان بننا چاہتا ہے۔ جھوٹ اور فریب مودی کی اہم خاصیت ہے، اور اسی بنیاد پہ پروپیگنڈا کر کے اس نے بھارت کو تباہی کے راستے پہ ڈال دیا۔ کئی سو سال کی سوچ بچار کے بعد بھارت کو ایک سیکولر ملک اس لیے قرار دیا گیا تھا کہ یہاں اگر اقلیتوں کو سنبھالنا ہے تو ان کو لالی پاپ دینا پڑے گا، ورنہ بھارت درجنوں ممالک میں تقسیم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت مودی کے آنے کے بعد اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ غیر محفوظ ہو گیا ہے۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ جو ہے ICG، اس کی ایک تازہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں حالات پہلے سے بہت زیادہ غیر مستحکم ہیں۔ ہمالیائی خطے کے ساتھ اپنے معاشرتی معاہدے کی بنیادی یکجہتی کو ختم کرنے اور مقامی اختلافات کو زبردستی دبانے سے نئی دہلی نے ناراض کشمیریوں تک پہنچنے کی اپنی صلاحیت کو مزید کم کر دیا، اور ممکنہ طور پہ مزید نوجوانوں کو بندوق کا انتخاب کرنے پہ مجبور کیا۔ بھارت کے لیے جموں و کشمیر داؤ پہ لگا ہوا ہے، اور بھارت کا دعویٰ کہ اگست 2019 کا جرأت مندانہ اقدام 3 دہائیوں کے تنازع کے بعد خطے میں امن اور ترقی لانے میں مددگار ہوگا، لیکن 1 سال گزر چکا ہے، معاملات مزید خراب ہو رہے ہیں، بغاوت بڑھ رہی ہے، لوگ اسلحہ اٹھا رہے ہیں، اور بھارت کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کشیدہ ترین ہو گئے ہیں۔ کشمیر کے نوجوان عسکری پسند تفوں میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس گروپ نے اپنی رپورٹ میں ہندوستان کے بین الاقوامی اتحادیوں سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ ریاست کشمیر کو بحال کرنے کے لیے بھارت پہ زور ڈالیں، حراست میں لیے گئے سیاستدانوں کو رہا ہونے اور سیکیورٹی فورسز کے ذریعے عام شہریوں کے ساتھ بدسلوکی کے کلچر کو ختم کروائیں۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں کے دوران نئی دہلی کے بغاوت کے خلاف اقدامات اور حقوق کے بڑے پیمانے پہ پامالی نے مقامی نوجوانوں کی عسکریت پسندی میں اضافے کو بھڑکا دیا ہے۔ اس گروپ نے نوٹ کیا کہ ہندوستان کے اگست 2019 کے فیصلے سے غداری اور غداری کا احساس پیدا ہوا ہے، جس سے مقامی اور غیر ملکی متعدد مسلح گروہوں کو مزید کشمیری نوجوانوں کی بھرتی کرنے کے قابل بنا رہی ہیں۔ 3 دہائیوں سے بھارت کشمیر میں ظلم کر رہا ہے، لیکن اس کو اس کے بدلے میں تشدد ہی ملا، اور حالات ٹھیک ہونے کی بجائے ابتر ہو رہے ہیں۔ ریاستی ادارے بشمول عدالتیں نہتے کشمیریوں کو انصاف نہیں دے رہی ہیں، لیکن انٹرنیشنل اداروں کے شور مچانے کے باوجود مودی ابھی بھی ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں، اور اس کے نتائج ضدی مودی کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر سے لے کے اندرون بھارت، نیپال اور چائنا تک افراتفری اور ادھم مچا ہوا ہے۔ ہر روز بھارت میں علیحدگی پسند بھارتی فوجیوں کو جہنم واصل کر رہے ہیں، اور نقصان صرف بھارت اور اس کی عوام کا ہو رہا ہے، جبکہ مودی کا سارا زور اپنی عزت اور انا بچانے پہ لگا ہے، جس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ چائنا اور بھارت کے درمیان کسی وقت بھی جنگ کی آگ بھڑک سکتی ہے۔ بھارت کو اسرائیل اور امریکہ کی پشت پناہی ضرور حاصل ہے، لیکن وہ اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ امریکہ کا مفاد بھارت کے ساتھ مل کر جنگ لڑنے میں نہیں، بلکہ چائنا کو دوسرے ممالک کے ساتھ لڑوا کر اسے کمزور کرنا اور اپنی طاقت کو محفوظ کرنا۔ اور اس دفعہ پاکستان 1962 کی طرح پیچھے بیٹھ کر تماشا نہیں دیکھے گا، بلکہ بھارت کو چائنا کے ساتھ مل کر مزہ چکھائے گا۔ اور ان حالات کے پیش نظر بھارت کو خدشہ ہے کہ کشمیری کسی وقت بھی اپنی آزادی کے لیے تمام جبری پابندیاں توڑ کے باہر نہ آ جائیں۔ ایسے میں بھارت بندوق کے زور پہ ان کو نہیں روک سکے گا۔ بھارت کے اندر اپوزیشن جماعتیں اور عوام نریندر مودی کی ظالمانہ اور عوام دشمن پالیسیز کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ بھارتی عوام کی توجہ موجودہ حالات سے ہٹانے کے لیے مودی ایک اور اہم کانہ کوشش پاکستان کے خلاف کر سکتا ہے۔ بھارت کی بے شرمی، ہٹ دھرمی، سفارتی قوانین سے روح گردانی اور اخلاقی تنزلی کی کوئی انتہا نہیں، لیکن الحمدللہ اسے ہر موڑ سے مار پڑ رہی ہے،
اور پاکستان سفارتی لحاظ سے اہم کامیابیاں حاصل کر رہا ہے۔ بھارتی عزائم اس کے ہمسایہ ممالک میں خاک مل چکے ہیں اور افغانستان میں بھی اس کا صفایا پتہ صاف کیا جا رہا ہے۔ افغانستان میں مستقل قیام امن کے لیے ایک اور بڑی پیش رفت سامنے آ گئی ہے۔ افغان لویا جرگا نے 400 طالبان قیدیوں کی رہائی کا فیصلہ سنا دیا اور کہا کہ طالبان قیدیوں کو قومی اور بین الاقوامی ضمانت پہ رہائی دی جا رہی ہے اور ان 400 قیدیوں میں سے 150 کو سزائے موت سنائی گئی تھی، جبکہ 44 ایسے طالبان قیدی ہیں جو امریکہ اور دیگر ممالک کے لیے ہائی پروفائل اٹیکس میں شمولیت کی وجہ سے اہمیت کے حامل لوگ ہیں۔ اب افغان طالبان نے تو یہ شرط رکھی تھی کہ پہلے 5000 طالبان قیدیوں کو رہا کیا جائے، اس کے بعد وہ انٹرا افغان ٹاکس میں شامل ہوں گے جس میں ہتھیار چھوڑ کر پولیٹیکل پروسیس میں شامل ہونے پر بات کی جائے گی، جبکہ امریکہ بھی افغانستان سے اپنے 5000 فوجی نکالنے جا رہا ہے، جس کے بعد 8600 امریکی افغانستان میں رہ جائیں گے اور ان کی واپسی طالبان کے اس وعدے سے مشروط ہوگی کہ طالبان اپنے وعدے کی پاسداری کریں گے اور افغانستان میں کسی بھی گروپ کے خلاف مسلح لڑائی نہیں کریں گے۔ اب افغانستان کی سرزمین امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ امریکہ کو افغانستان میں اربوں ڈالر اور فوجی گنواتے ہوئے 20 سال گزر چکے ہیں اور طالبان سے معاہدے پاکستان کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھے۔ عبداللہ نے اس فیصلے پر اطمینان کا اظہار کیا، جبکہ اشرف غنی نے کہا کہ افغان سرزمین اس کے ہمسایہ ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ پاکستان جلد ہی بھارت کے 6000 کرائے کے قاتلوں کو افغانستان میں ختم کر دے گا اور بھارتی سرسوگ اور اس کی بھارت میں انویسٹمنٹ تباہی کی جانب گامزن ہے، جبکہ ایران میں جو بھارتی مفادات کا حشر ہوا ہے آپ اسے واقف ہیں۔ اب ایسے وقت میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا میں انسانی حقوق کے علمبردار، بین الاقوامی برادری اور مسلم ممالک بھارت کے ساتھ تمام سفارتی تعلقات ختم کر لیتے، کاروباری مفاد کو انسانی مفاد پہ ترجیح دیتے اور بھارت میں سخت اقتصادی پابندیاں لگاتے، لیکن الٹی گنگا بہہ رہی ہے نا، اور بھارت میں دنیا کو تیسرے عالمی جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے جسے کوئی بھی ملک محفوظ نہیں۔ دوسری طرف امریکن انٹیلیجنس نے دعویٰ کیا ہے کہ روس ٹرمپ کو جتوانے اور چائنا ٹرمپ کو ہروانے کے لیے امریکی الیکشن پہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ ایک نیوز کانفرنس کے دوران ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ وہ انتخابات میں مداخلت روکنے کے لیے کیا کر رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ ان کی حکومت ان اطلاعات پہ کڑی نگاہ رکھی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے روس امریکی صدارتی الیکشن میں مداخلت کر رہا ہو، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ تاثر رد کر دیا کہ وہ انہیں جتوانے کی کوئی کوشش کر رہا ہے۔ اگر وہ الیکشن ہار گئے تو چائنا کو خوشی ہوگی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ان کے حریف جو بائیڈن کی جیت کی صورت میں چائنا ہمارے ملک کا مالک بن بیٹھے گا، جبکہ بیروت میں حکومت کی جانب سے شہر کی تباہی کا سبب بننے والی امونیم نائٹریٹ کو مناسب طریقے سے محفوظ کرنے اور تلف کرنے پر ناکامی کے خلاف احتجاجی مظاہرے شروع ہو چکے ہیں، اور بیروت کی بندرگاہ پہ امونیم نائٹریٹ کے ایک ذخیرے میں آتش زدگی سے کم از کم 160 افراد جاں بحق، تقریباً 5000 زخمی اور 3 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر ہو چکے ہیں، اور اسی دھماکے کے نتیجے میں $11.5 بلین تک کا نقصان ہو چکا ہے۔ گزشتہ روز بیروت میں سینکڑوں مشتعل مظاہرین وزارت خارجہ کی عمارت میں داخل ہو گئے اور متعدد مظاہرین نے عمارت میں توڑ پھوڑ بھی کی۔ ہزاروں لبنانی شہریوں نے اپنے سیاسی رہنماؤں کی ناکامی پہ غم و غصے کا اظہار کیا اور لیبنیز پرائم منسٹر نے اس بحران سے نکلنے کا واحد حل نئے انتخابات کو قرار دے دیا۔ اب لیبنن میں حالیہ بحران کو گریٹ گیم کا حصہ سمجھا جا رہا ہے، اس سے لبنانی رہنما عالمی طاقتوں کو اس میں مداخلت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے مشرق وسطیٰ میں رفیق حریری کے قتل کے بعد حکومتوں کا تختہ پلٹنے کے واقعات تو ہم دیکھ چکے ہیں، اور اسی دوران عالمی طاقتیں لبنان کے لیے مالی مدد کے لیے بات چیت پہ رضامند ہو گئے ہیں، اور ٹرمپ اس میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شمولیت کی حامی بھر چکا ہے۔ آنے والے دنوں میں لیبنن میں اس دھماکے کو وجہ بنا کے بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں۔ اب آپ خود ہی خطے پہ نظر دوڑائیں اور سوچیں اس کا فائدہ کس کو ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ اللہ حافظ۔